صورت میں اللہ کی بادشاہت کا ذکر ہے شروع میں ہی، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ الملک کہا جاتا ہے، اور اس صورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور مختلف نام ہیں، جسے اس صورت کو المنجیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی نجات دلانے والی ایسی صورت ہے جو اس کی پابندی کرتا ہے، پڑھتا ہے، اہتمام کرتا ہے، یہ صورت قبر کے عذاب سے بھی اس بندے کو نجات دلواتی ہے اللہ سے سفارش کر کے۔ بہرحال صورت کے شروع میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین موجود بھی ہے، اللہ مالک ہے، سب سے بالا تر ہے، آسمان و زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کی پیدائش کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا اور اس میں انسانوں کو کیوں بنایا اور انسانوں کو زندگی اور موت کیوں دیتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان کو آزمائش میں ڈالے اور امتحان لے کہ بھئی کون کتنا اچھا عمل کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ اس دنیا میں جو آنے کا جو ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت ہے، اور یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر ہم امتحان دے رہے ہیں۔ جو جتنا اچھے اعمال کر جائے گا ایمان کے ساتھ، اس کا وہی مقام اور اس کو اسی کے مطابق اجر مل رہا ہے۔ اس کے بعد کفار کی حماقت کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 28 میں قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ جو کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کا انتظار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ نے مجھے موت دے بھی دی اور جو ہمارے صحابہ ہیں انہیں بھی اللہ نے جو ہے موت دے دی یا ہم پر رحم کیا، تو تمہیں کون بچانے والا ہے؟ یعنی ہم زندہ رہے اس دنیا میں یا نہ رہے، تمہارا تو دونوں صورتوں میں کوئی تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ یعنی اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہمارے زندہ رہنے سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہیں تو عذاب علیم میں مبتلا ہونا ہی ہے، تم اپنی خیر مناؤ۔ اس کے بعد سورۃ القلم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اس وجہ سے سورت کو سورۃ القلم کہتے ہیں۔ مشرکین کی تردید ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ مجنون کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ آپ اللہ کے اپنے رب کی نعمت کے بدلے میں اس کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنان دین کا ذکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ یہاں عام کفار کا بھی ذکر ہے، اور خصوصاً ولید بن مغیرہ نام کا جو شخص تھا اس کا بھی ذکر ہے۔ یہاں اس کی کئی اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے کہ بھئی وہ بہت قسمیں کھانے والا تھا، بے وقت شخص تھا، تانے دیتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا۔ ایسے شخص کی آپ اتباع نہ کیجیے، ایسے شخص کی آپ اتباع نہ کریں، ان کی خواہشات کو فالو نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے۔ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جائیں، لیکن آپ کو دین کے معاملے میں اسٹرانگ رہنا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 17 میں پھر باغ والوں کا ذکر ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ۔ کفار مکہ جو تھے یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اگر اللہ محبت نہیں کرتا تو ہمیں دنیا میں اتنے مال و دولت کیوں دیتا؟ ہمارے پاس یہ سارے سامان ہے، یہ دولت ہے، یہ مال ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مال و دولت کا اس دنیا میں مل جانا یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی محبوبیت تمہیں حاصل ہو گئی اور اللہ جو ہے تم سے محبت کرنے لگا۔ یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مال و دولت آزمائش کے لیے بھی دیتا ہے، جیسا کہ اصحاب الجنہ کو دیا، باغ والوں کو دیا۔ باغ والوں کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کے باغات تھے، وہ اس باغ کی پیداوار سے فقراء اور مساکین کو بھی پیسے دیا کرتا تھا اور تقسیم کیا کرتا تھا، یعنی جو بھی پیداوار ہوتی تھی وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ لیکن جب وہ شخص مر گیا تو اس کی اولاد جو تھی وہ باغ کی مالک بنی، لیکن اولاد نے کیا کیا، بہانے بنا کر مساکین اور فقراء کو دینا بند کر دیا انہوں نے، اور جو پیداوار ہوتی وہ اپنے لیے رکھ لیتے، صدقہ کرنا بند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا اور پورے باغ کو اللہ نے ختم کر دیا۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ تو صدقہ کرنا بند کر دیا تھا انہوں نے، پھر بھی ان کے پاس باغات تھے، تو یہ تو اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ محبت کر رہا تھا، یہ غلط عمل کر رہے تھے، اللہ نے ان کے باغ کو ہی ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذکر ہے۔ یہ جو کفار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھتے تھے، گھورتے تھے کہ آپ جو ہے دین سے پھسل جائیں، ان کو تکلیف پہنچے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ جب بھی یہ نصیحت سنتے ہیں، آپ دین کی دعوت دیتے ہیں تو یہ آپ کو ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے ہی نظر لگا کر ہی آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں۔ علیاذ باللہ، ایسا نہیں، اور اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ تو تمام عالمین کے لیے یہ نصیحت لے کر آپ آئے ہیں۔
اس کے بعد سورۃ الحاقہ کی ابتدا ہوتی ہے. حاقہ قیامت کو کہتے ہیں. پہلی آیت میں قیامت کا بیان ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اس وجہ سے سورت کو حاقہ کہتے ہیں. سورت کے شروع میں جیسا کہ میں نے بتایا قیامت کے قائم ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سابقہ اقوام یعنی قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور ختم کیا. پھر آیت 19 سے اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہے. جنت والوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بڑے خوش رہیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا. اور جو جہنم والے ہوں گے ان کا نامہ اعمال انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ افسوس کریں گے کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38، 39، 40 سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کی تصدیق کی ہے، اور ان کی جو مشرکین کی جو اعتراض تھا اس کی تردید کی ہے. کہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن جو ہے کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی کاہن کا کلام ہے کہ جنوں سے سن کر کوئی کہہ دیتا ہے. یہ وہی کہتے ہیں الیاذ باللہ. اللہ نے فرمایا کہ وما ہوا بقول شاعر وما ہوا بقول کاہن، کہ یہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے ایک رسول پر نازل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی شاعر یا اس کا کاہن کا کلام نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اللہ کے نبی نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا الیاذ باللہ نبوت کا، تو ہم اللہ فرما رہے ہیں انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور ان کے شہرک کو کاٹ دیتے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں الیاذ باللہ. کیونکہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر لوگ ہوں، اللہ کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ رب العالمین کی طرف کسی بات کو اگر منسوب کیا جائے اور وہ شخص جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہلاک کر دیتا ہے. جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے گزرے ہیں، اللہ نے ان کو ختم کیا، برباد کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہیں. اس کے بعد سورۃ المعارج کی ابتدا ہوتی ہے. معارج کہتے ہیں چڑھنے کے راستے کو، اس وجہ سے اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ المعارج کہا جاتا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ سے عذاب کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفار ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا. تو ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے یہ کہا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، مذاق اڑاتے ہوئے کہ بھئی اگر یہ قرآن سچا ہے، آپ سچے ہیں، تو کہاں ہے وہ عذاب؟ لائیے ہم پر، اللہ کا عذاب آنا چاہیے، دکھائیے ہمیں. مذاق اڑاتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو مانگنا نہیں چاہیے، یعنی جب عذاب آ جائے گا، یہ تو اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کب کس کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، لیکن جب عذاب اللہ کا آ جائے گا تو پھر اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کا ذکر آیت نمبر 8 سے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، کہ قیامت کے دن آسمان سیاہ ہوں گے اور پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے، اور ایک دوست دوسرے دوست کے سامنے کھڑا ہوگا لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا. بہت گہرا دوست جو ہوتا ہے، جو انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے، قیامت میں کوئی کام نہیں آنے والا. اس وقت مجرمین یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے پورے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو، سب کو اللہ کے حوالے کر کے صرف اپنے آپ کو بچا لے. وہ چاہیں گے کہ بھئی میرے بدلے میں پورا خاندان چلے جائے جہنم میں لیکن ہم بچ جائے. ایسی ہولناکی ہوگی، ایسا خوف ہوگا اور ایسی دہشت پھیلی ہوگی. اور یہ جو ہے چاہیں گے کہ پوری دنیا میں جتنا مال و دولت ہے سب لے کر اللہ کو ہم دے دیں اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں. لیکن اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں. آج تو اعمال کی بنیاد پہ، ایمان اور اعمال کی بنیاد پر جزا و سزا ملنی ہے. تم نے غلط کیا ہے، تم کفر میں مرتکب رہے، اب تمہیں جہنم میں جلنا ہوگا. آج کوئی ماں باپ، اولاد، مال و دولت کچھ کام نہیں آنے والا، کوئی تعلقات، کوئی سورس کچھ کام نہیں آنے والا. آج تو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے. اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہو گیا تو اب اہل جنت کا ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ جو جنت والے ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، فقراء مساکین کو صدقہ و خیرات دیتے ہوں گے، اس کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہوں گے. اس طرح کی صفات کا بیان. اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا اور باغات میں عزت کے ساتھ رہیں گے. اس کے بعد سورۃ النوح کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں پوری سورت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، ان کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ النوح کہتے ہیں. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک جو ہے
مسلسل دعوت دی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لیکن چند ہی افراد حضرت نوح کو فالو کرنے والے تھے اور طرح طرح کی ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے، ہر اعتبار سے دعوت دی، رات کے وقت دعوت دی، دن کے وقت دعوت دی، علی الاعلان دعوت دی، خفیہ طور پر دعوت دی، ہر طرح سے انہیں سمجھایا، نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ بھئی تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت عطا کرے گا، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، اللہ سے کثرت سے استغفار کرو. کوئی نہیں مانتا تھا سوائے چند افراد کے. ان کی قوم 4 بتوں ود، سواع، یغوث اور یعوق کی عبادت کیا کرتے تھے. بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اب ان کفار کو ختم فرما اور کسی کو اس دنیا میں نہ چھوڑ ان کفار میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور تمام کفار کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ڈبا دیا، اور صرف حضرت نوح اور مومنین جو تھے انہیں ان کی حفاظت فرمائی کشتی میں. اس کے بعد سورۃ الجن کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں جنات کا ذکر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور وہ ایمان لے آئے، تو اس وجہ سے سورت کو سورۃ الجن کہتے ہیں. جنات، یہ جو جنات ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمانوں میں جاتے تھے اور کچھ خبریں لے آیا کرتے تھے. فرشتے آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے ہیں جو آگے دنیا میں ہونے والا ہے، اللہ نے انہیں کچھ حکم دیا ہے، تو وہ باتیں خبر سن کے آ جایا کرتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ کچھ 100% تو نہیں بھئی تھوڑی بہت باتیں سن کے آ کر جو ہے کاہنوں کو بتاتے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو پورے آسمان میں اللہ نے جو ہے زبردست طریقے سے یہ پابندی لگا دی کہ اب جن وغیرہ، شیاطین وغیرہ آسمانی خبر کو نہیں سن سکتے جا کر. تو جب یہ جانے لگے آپ کی بعثت کے بعد تو انہیں فرشتوں نے جو ہے مار کر بھگایا وہاں سے. تو یہ پریشان ہو گئے کہ بھئی اب کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر انہیں معلوم چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی. وہاں جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور قرآن سے بڑے متاثر ہوئے کہ ایسا کلام ہم نے نہیں سنا ہے، اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر، جنوں کی قوم کے پاس جا کر انہوں نے دعوت کا بھی کام کیا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھا یہ بھی اس صورت میں بتایا گیا جنوں میں بھی اچھے لوگ ہیں، جنوں میں بھی برے لوگ ہیں، یعنی جنوں میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، جنوں میں بھی فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بھی مکلف ہے شریعت کو فالو کرنے کے، ان کے ساتھ بھی جنت جہنم کا معاملہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد، کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، عالم الغیب ہونا. لیکن اللہ جس رسول کو جتنی غیب کی خبریں بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. کامل علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور بعض غیب کی خبریں اللہ جس نبی کو چاہتا ہے بیان کرنا وہ بتا دیتا ہے. اس کے بعد سورۃ المزمل کی ابتدا ہوتی ہے. مزمل کا معنی ہے چادر میں لپٹنے والا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اتنی زبردست ذمہ داری آئی تو آپ کو گھبراہٹ بھی ہونے لگی اور انہیں سردی لگنے لگی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر میں لپیٹ دو، چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ. تو آپ چادر میں لپٹ گئے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازراہ شفقت اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارا، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے. اس کے بعد تہجد کی فرضیت کا ذکر ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. شروع میں تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں پر فرض تھی کہ یہ جو ہے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا. یہ تمام مسلمانوں میں، اللہ کے نبی پر تو تھی، تمام مسلمانوں پر بھی یہ نماز فرض تھی. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے امت کی آسانی کے لیے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا تقریباً 1 سال کے بعد. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہے ہی کہ ایک انسان اٹھے اور اس وقت اللہ سے لو لگانا اور دعا مانگنا، اور جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ ہے ہی بہرحال، لیکن فرض کے درجے میں نہیں ہے اس امت کے لیے. اس کے بعد اخیر میں 4 چیزوں کا حکم دیا: نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ دینا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار کرنا. پھر سورۃ المدثر کی ابتدا ہوتی ہے. مدثر کا بھی وہی معنی ہے جو مزمل کا ہے، یعنی چادر میں لپٹنے والے. اس کے بعد اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے. آپ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یہ محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارا ہے. یہاں پہ کئی حکم دیا اللہ کے نبی کو. قم فانذر، آپ اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کرے. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کریں. والرجز فہجر، اور گندگی کو یعنی شرک اور بت پرستی کو آپ چھوڑ دیں. یعنی آپ تو تھے نہیں اس میں، یعنی والرجز فہجر، بت پرستی سے آپ دور ہو جائیں، آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بالکل باطل ہے، غلط ہے، اب توحید کی دعوت دینا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 31 میں کفار کی آزمائش کا ذکر. علیہا 19، جہنم کے جو نگراں فرشتے ہوں گے ان کی تعداد اللہ تعالیٰ نے 19 رکھی ہے. 19 فرشتے جہنم کی نگرانی کریں گے.
اور یہ تعداد ان کے کفار کے امتحان کے لیے کہ یہ اسے قبول کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کفار نے مذاق اڑایا. بعض نے یہ کہا کہ بھائی 17 سے تو میں نپٹ لوں گا, 2 سے جو ہے تم لوگ نمٹ لینا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کی آزمائش کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا, اور یہ جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان مقابلہ کر لیں. یہ فرشتے جو ہے بڑے طاقتور ہیں, اللہ نے انہیں ایسی قوت دی ہے کہ پورے ملک کے اٹھا کے پٹک دیں. یہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے, اللہ کے حکم سے یہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. تو کون شخص ہوگا ایسا جو جہنم کے نگراں سے لڑ کر جہنم سے باہر نکل جائے گا. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 42-43 میں جہنم میں جانے کی وجہ بیان کی گئی ہے. پہلے جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں سے سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, ارے تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے, ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے, اور جہاں دین کا مذاق اڑتا تھا تو ہم بھی بیٹھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے, اور قیامت کے دن کا ہم انکار کیا کرتے تھے. تو یہ وہ ان کے برے اعمال تھے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یا تقریباً 6 اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. وہ 6 اصول جن کو اگر بندہ اختیار کرے, مسلمان اختیار کریں, تو پھر اللہ کی مدد ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی. خصوصاً میدان جنگ میں بھی اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب مسلمان ان 6 اصولوں کو اختیار کر کے رہے. خلاصہ کیا ہے, کون کون سے 6 اصول؟ نمبر 1, میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا. یعنی اولاً تو جنگ سے حتی الامکان پرہیز کرنا ہے, لیکن معاملہ اب حد سے آگے بڑھ جائے اور دشمن جو ہے جنگ کرنے پر تلا ہو تو پھر اب ظاہر اب ان سے جنگ میں مقابلہ کیا جائے گا. تو اب جب جنگ شروع ہو گئی تو اب پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا ہے, بلکہ ثابت قدم رہنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے. نمبر 2, جنگ کے دوران بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کو بھولنا نہیں ہے. ہم کس طرح کا عذر پیش کرتے ہیں, ہمارے پاس تو ذرا سا کوئی کام آ جائے, تجارت ہے, جاب ہے, یا دیگر گھر کے کام ہے, ہم کہتے ہیں بھئی ٹائم نہیں ملتا اللہ کو یاد کرنے کا. لیکن کرنے والے, اللہ کو یاد کرنے والے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. صحابہ کرام میدان جنگ میں بھی لڑتے ہوئے بھی, دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے, اور یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو. نمبر 3, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا, یعنی فالو کرنا, انہیں اوبے کرنا, اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرنا. نمبر 4, آپس کے اختلاف سے پرہیز کرنا, یعنی تمہارے اندر یونٹی ہونی چاہیے, تمہارے اندر اتحاد ہونا چاہیے, تم آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جانا. اور نمبر 5, اگر جنگ میں ناموافق حالات آئیں تو صبر کرنا, یعنی جنگ میں ہو تو ظاہر ہے تکلیف پہنچے یا کچھ ایسے حالات آ جائیں کہ بظاہر ایسا لگے کہ بھئی ہمیں نقصان زیادہ پہنچ رہا ہے, تو صبر سے کام لینا, اللہ پر توکل اور صبر کرتے رہنا. نمبر 6, کفار کی طرح تکبر اور ریاکاری کے لیے گھروں سے نہ نکلنا, یعنی اگر تم اللہ کے لیے جنگ بھی کر رہے ہو اور تم اپنے ظلم سے بچنے کے لیے, اپنی رائٹس کو لینے کے لیے جو جنگ بھی کر رہے ہو, اس میں بھی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. تو ان 6 اصول کو اگر مسلمان اختیار کریں تو اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ رہے گی. اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, کہ اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, وَلَا تَنَازَعُوا, اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا, آپس میں لڑائیاں نہ کرنا, آپس میں اختلافات نہ کرو, انتشار نہ پیدا کرو, آپس میں فرقے نہ بنا دو. فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اگر تم آپس میں تمہارے اندر یونٹی نہیں ہوگی تو یہ ہوگا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی, تم پھر باطل طاقت کے سامنے جم نہیں پاؤ گے, ٹک نہیں پاؤ گے. لہٰذا ہمیں اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے علاوہ اتحاد, یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. یونٹی بھی قائم کیا جائے اور اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی اپنی زندگی میں آئے, تو پھر اللہ کی مدد و نصرت رہتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 60 میں, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں جتنی بھی تمہارے پاس قوت ہے اس کی تیاری کیا کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ جب اچانک دشمن تم پر حملہ کر دے تو تمہاری تیاری ہی نہ ہو اور تم صرف مار کھاؤ اور پٹو, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ تم پہلے سے تیار رہو. ہاں, تمہیں خواہ کسی پہ حملہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے, امن و امان عام کرتا ہے اسلام. ہاں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ پہلے سے چوکنا نہیں رہے. آپ کو پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہے, مسلمانوں کو پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہے کہ اگر اچانک دشمنوں کی طرف سے کبھی حملہ ہوتا ہے تو ہم بھی زبردست طریقے سے مقابلہ کر سکے. تو یہ تیاری بہت زیادہ ضروری ہے. اب آئیے آیت نمبر 67 میں, ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. ہوا کیا کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تو مشرکین کے بڑے بڑے سردار قتل بھی کر دیے گئے, جس میں ابو جہل بھی تھا, وہ بھی اسی میں مرا,
اور اس کے بعد جنگ مکمل ہونے کے بعد مشرکین کے تقریباً 70 بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا، ظاہر ہے قیدی بنا دیا گیا جب وہ ہار گئے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ جو 70 افراد ہیں مشرکین کے، جو بڑے بڑے سردار ہیں، قیدی بن کے آئے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ نے یہ رائے دی کہ فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اس کے برخلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کیا تھی؟ ان کی رائے یہ تھی کہ انہیں چھوڑا نہیں جائے، انہیں قتل کیا جائے، کیونکہ 15 سال سے زائد ہو گئے، 15 سال سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے آئے ہیں، کتنے مسلمانوں کو انہوں نے قتل کیا، کتنا نقصان پہنچایا، تو ایسے لوگوں کی سزا ظاہر یہی ہونی چاہیے کہ ان کو بھی سزائے موت دی جائے، قتل کریں۔ تو لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے کو اختیار کیا کہ بھئی قتل نہ کیا جائے، ان سے فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو مسلمانوں نے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس پر عتاب نازل کیا، اور آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید کی، اور فرمایا کہ تم نے جن لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے کوئی حکم نازل نہ ہوا ہوتا، حکم نہ آ چکا ہوتا، تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب نازل کرتا۔ اس آیت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید کی گئی ہے، ان کی رائے کی۔ بہرحال اس کے بعد آیت 74 میں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ مہاجر کون ہیں؟ مہاجرین کنہیں کہتے ہیں؟ مکۃ المکرمہ سے جو حضرات اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے وہاں کی ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچا کر چھوڑ کر، اس شہر کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ آ گئے، اور پیچھے اپنے گھر بار چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑا، مال و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے خاموشی سے نکل کر مدینہ آ گئے دین کے خاطر۔ تو یہ جو ادھر سے مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے، یعنی ہجرت کرنے والے۔ انصار کنہیں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے مدینۃ المنورہ میں تھے، تو اب جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں مسلمان، تو ظاہر ہے ان کو تو کوئی ٹھکانہ دینا ہوگا، وہ مدینے میں کن کے پاس رہیں گے؟ تو مدینے میں جو لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور انہیں پناہ دی اور ان کا تعاون کیا، تو ان کی مدد کی۔ لہٰذا مدینۃ المنورہ کے جو اصل رہنے والے مسلمان تھے، جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، انہیں پناہ دی، تو انہیں انصار کہا جاتا ہے، مدد کرنے والے۔ تو مکہ سے ہجرت کرنے والے کو مہاجرین، اور مدینے میں جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا، ان کی مدد کی، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ان دونوں کا ذکر کیا، ان صحابہ کرام کا، اور فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومنین ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام سورہ توبہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بعض ان مخلصین صحابہ کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تھے، اور اللہ رب العالمین نے پھر جو ہے پھر انہیں اس بات کا اس پر شرمندگی بھی تھی کہ وہ شریک نہیں ہو پائے، حالانکہ وہ چاہتے تو شریک ہو سکتے تھے، لیکن وہ شریک نہیں ہو پائے۔ انہیں اس بات کا اعتراف ہوا کہ مجھے چاہیے تھا کہ میں شریک ہو جاؤں، لیکن نہیں ہو پایا۔ تو ان صحابہ نے پھر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو اس واقعے کا ذکر ہے اس سورت میں، اس بنیاد پہ اس سورت کو سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا جو ہے ذکر انشاءاللہ اس سورت کے آخر میں آئے گا، اور 11ویں پارے کی ابتدا میں اس کا ذکر ہوگا۔ بہرحال اس میں جو ابتدا ہوتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اب اسلام کو اقتدار حاصل ہو گیا، اسلام کو حکومت حاصل ہو گئی، تو اب جو مشرکین ہیں جو ہر وقت ستاتے آئے، پریشان کرتے آئے، اب وہ محکوم ہو گئے۔ تو ان کے ساتھ اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھئی اب آپ کے پاس یہ ہے کہ یا تو آپ اسلام میں داخل ہونا چاہے ہو جائیں، یا آپ جزیرۃ العرب سے چھوڑ کر جانا چاہیں، اس کو شہر کو، ملک کو باہر جانا چاہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ یعنی یہاں اب اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اب یہاں اللہ کا نظام چلے گا، قرآن کا نظام چلے گا۔ تو اب آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے تو اسلام میں داخل ہو جائیں، آپ ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو چھوڑ کر چلے جائیں۔ 4 مہینے تک کی مہلت آپ کو مل رہی ہے، اس کے اندر آپ اپنا فیصلہ کر لیجئے، خود آپ کا اختیار ہے۔ اس کے علاوہ وہ مشرکین جن سے کوئی ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا ہوا تھا پہلے سے ایک مدت تک، تو اب وہ اس مدت کو پورا کرنے کا حکم ہے، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور ایگریمنٹ کا معاملہ ہے کہ بھئی امن و امان قائم رکھیں گے اور آپس میں جنگ نہیں کریں گے، تو انہیں بھی جو ہے اس مدت کی مہلت دی گئی، اس مدت تک۔ اس کے بعد انہیں بھی یہی ہے کہ بھئی آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے ہو جائیں، ملک چھوڑ کر جانا ہے چلے جائیں، یہاں اب حکومت تو اسلامی نظام کے مطابق ہی ہوگی۔